أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ سورت کے وضاحت اور مدنی مکی کے وضاحت یہ کل ذکر ہوا تھا۔ پھر اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ سے مراد جنس ہے، تو عجل کو بھی شامل ہے، بچڑے کو بھی شامل۔ حجاج ابن یوسف لوگوں کو منع کرتے تھے کہ سورۃ البقرہ مت کہا کرو، یعنی سورۃ البقرہ معنی گائے کی صورت، ایسا کہہ دو یعنی السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ۔ تو لوگوں کو کہتے تھے اس طرح پڑھا کرو، السورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، یعنی وہ صورت جس میں بقرے کا ذکر آیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے کہ حدیث میں سورۃ البقرہ نام آیا ہے، اگرچہ مقصد وہی ہے کہ اس میں بقرے کا ذکر ہے۔ آگے اس صورت میں لفظ بقرہ ذکر ہے۔ بقرہ ایک زمانے میں، اور بلکہ ایک زمانے میں کیا آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کے لیے معبود بنا ہے۔ کئی لوگ جیسے فرعون اور فرعونی لوگ ایک زمانے تک بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے معبود بنا تھا۔ پھر چلتے چلتے عرب لوگ بھی گائے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کو مشکلات کے حل کے لیے ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو جب قحط پڑتا اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے، تو جاہلیت میں لوگ کسی گائے کو پکڑ کے اس کے دم کے ساتھ کچھ خس و خاشاک لگا کے تو پھر اس کو آگ لگاتے۔ اب ظاہر ہے اس کو آگ لگا دے تو گائے تکلیف کی وجہ سے چیخ دے، تو پھر بارش ہوتا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ جب گائے کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ گائے کو خوش رکھنا چاہتا ہے، تو پھر ہم بارش کے لیے کہیں تو اللہ بارش برساتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک غلط خیال تھا۔ عرب کے شاعروں نے اس عقیدے کی بھی تردید کی بعد میں، اور ایک شاعر نے، عربی شاعر نے کہا ہے اجاعل انت بیقورا مسلعۃ ذریعۃ لک بین اللہ والمطوری۔ اجاعل انت بیقورا مسلعۃ، کیا آپ بقرہ کو مسلعہ، سلعہ ایک پودا ہے تو وہ پودا دم سے لگا کے ذریعۃ لک بین اللہ والمطری، آپ اس کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہو اللہ اور بارش کے درمیان۔ لسان العرب جو ابن منظور کا ہے، اس میں بھی الورل الطوائی ایک شاعر ہے، وہ اس عقیدے کے
رد کرتا ہے۔ لا در رجال خاب سعیہم یستمطرون لدی الازمات بالعشر۔ لا در رجال خاب سعیہم، کوئی خیر نہیں، فائدہ نہیں ان لوگوں کی کوشش میں جن کے کوشش خواب نامراد ہے۔ یستمطرون لدی الازمات بالعشر، کہ وہ بارش طلب کرتے ہیں مشکلات میں۔ عشر ایک درخت ہے، ایک پودا ہے، تو اس کے ذریعے وہ گائے کے دم کے ساتھ لگا کے۔ تو ایک دور میں عرب لوگ اس کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے، پھر رفتہ رفتہ یہ عقیدہ ہندوستان اور بر صغیر بھی منتقل ہو گیا، تو ہندو لوگ بھی گائے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے اور معبود سمجھتے ہیں، گائے ماتا کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ خیالات منتقل ہو گئے، اور کچھ جیسے درۃ الناسحین ایک کتاب ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ دنیا بیل کے سینگ پر کڑی ہے، اور جب ایک سے دوسرے طرف منتقل کرتا ہے تو زلزلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے خیالات ہیں، یہ اللہ کے حکم پر قائم ہے، یہ کسی بیل کے سینگ پر نہیں ہے۔ تو یہ وہ گائے اور گائے بیل کے قدرت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح باتیں مشہور کی، اور ناخبری کی وجہ سے بعض مسلمان بھی پھر قبول کرتے ہیں جب قرآن سے دین سے ناخبر ہوتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ معنی اس میں ایک باطل معبود کی تردید ہے، جس معبود کی عبادت یہود ایک عرصے سے کرتے آئے، اور اب دنیا میں یہود کی سازشوں سے ہندو لوگ یا دوسرے لوگ یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو بقرہ کے عجز ذکر ہے کہ اس کو ذبح کرو، وہ ایک جانور ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اس سورت کا دوسرا نام یہ سورۃ البقرہ ہے، تو سورۃ الزہرا بھی ہے۔ یہ سورت اور آگے سورہ آل عمران دونوں کو زہراوین کہا جاتا ہے۔ زہرا چمک کو بولتا ہے، تو یہ روز قیامت چمک کے لیے ذریعہ بنے گا، روشنی کا ذریعہ ہے۔ اس سورت کا ایک نام سنام القرآن بھی ہے، سنام کوہان کو بولتا ہے، تو بلند حصہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا بلند بالا حصہ ہے، باقی قرآن اس سورت کے وضاحت ہے، اور اس نے قرآن کریم کے تمام تر مضامین کو اپنے اندر جمع کیا ہے۔ اس کو فسطاس القرآن، فسطاس خیمے کو بولتا ہے، تو یہ قرآنی مضامین کے لیے ایک خیمہ بھی ہے۔ یہ صورت اس کے فضائل کچھ احادیث میں ہے۔ ایک تو حدیث میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَام وَسَنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَہ، ہر چیز کے لیے ایک بلند حصہ ہوتا ہے، قرآن کی بلندی وہ سورہ بقرہ ہے۔ تفسیر قرطبی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور ایک حدیث نقل کی ہے تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، سیکھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس سورت کو حاصل کرنا برکت اور فائدے کا ذریعہ ہے۔ وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑنا افسوس کا سبب ہوگا۔ ولا يستطيعها البطلہ، اور باطل پرست لوگ، بد عقیدے کے لوگ اس کے سیکھنے کے طاقت بھی نہیں رکھتے۔
تو حق پرست لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ اس کا علم ڈالتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہمارے ہاں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے سمجھنے والے کا بہت قدر ہوتا کہ یہ بہت بڑے مرتبے کا انسان ہے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا علم رکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ما من بیت تقرأ فیہ سورۃ البقرہ الا خرج منہ الشیطان ولہ زرات، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو شیطان اس گھر میں نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے ہوا آواز نکل کے وہ بھاگتا ہے۔ ابن العربی نقل کرتا ہے کہ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا جو علم تفسیر کے ماہر تھے کہ اس صورت میں 1000 امر و 1000 نہی و 1000 حکم، اس میں 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 حکم ہے، حکمتیں ہیں، و 1000 خبر، اور 1000 تک قصوں کو اشارات ہیں، واقعات کے اشارات۔ تو سورۃ البقرہ اس میں 286 آیتیں ہیں، اور 40 رکوع ہے، اور اس میں 6121 کلمات ہے۔ اگر ایک ایک کلمہ جمع کرو گے ذالک الکتاب سے، حروف اس میں 25500 حروف ہے۔ اب جیسے اصول میں بتایا تھا، ہر صورت سمجھنے کے لیے ابتدا میں چند اصطلاحات یعنی چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ تو ان میں پہلی بات ربط ہے کہ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ مناسبت، تعلق کیا ہے۔ تو ایک اجمالی ربط ہے، وہ یہ کہ یہ صورت توضیح ہے، وضاحت ہے ماقبل سورہ فاتحہ کا۔ یہ سورہ فاتحہ کی وضاحت اور تفسیر ہے، تو اس ربط میں باقی تمام روابط وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کے جز کی وضاحت ہے، اور کل میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو جس صورت کے شروع میں لگایا جائے تو یہ مناسبت رکھتا ہے۔ قرآن کی جس صورت کے ساتھ اس کو ٹچ کیا جائے تو اس کا ربط ہر صورت کے ساتھ۔ یہ تفصیل کیسے ہے ماقبل صورت کا؟ تو ماقبل صورت میں کیا ہے؟ الحمدللہ، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، تو ذکر اس کا، مانگنا اس سے، یہ الحمدللہ کا معنی ہے۔ عبادات سب کچھ اس کے لیے، یہ الحمدللہ میں داخل ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم ہے، فاذکرونی واذکروا اللہ علی ما ھداکم۔ جب حمد سب کچھ اسی کے لیے ہے تو اسی کو ان کی صفات سے یاد کرو۔ تو احکام ذکر، احکام دعا یہ اس صورت میں تفصیلاً ذکر ہوں گے۔ نمبر 2، پہلے صورت میں لفظ اللہ ہے، الہ ہمارا وہ ہے،
تو اس صورت میں مسئلہ الہ کی وضاحت ہے بار بار، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ پہلے صورت میں رب کا ذکر ہے، رب تو اس صورت میں اسباب تربیت ہے کہ وہ کس طرح تربیت کرتا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور سورہ بقرہ میں رب لفظ کثرت سے ذکر ہے، اولئک علی ھدی من ربہم اعبدوا ربکم، بار بار لفظ رب کا ذکر کثیر تعداد میں۔ پھر بقرہ میں عالمین ہے، رب العالمین۔ اس صورت میں عالمین کے کچھ اقسام ذکر ہے کہ پہلا عالم آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، انس تو ان کے ابتدا کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، ملائک کا ذکر ہے، انسانی تاریخ کا ذکر ہے، اعلیٰ عالم کے مختلف صورتیں ذکر ہے۔ پہلے صورت میں الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں رحمت کے لیے، رحمت کا بڑا نمونہ وہ ذات رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے آنے کا ذکر ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اور رحمت خداوندی بر بنی اسرائیل، اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ ہم نے بہت رحمتیں کی لیکن بنی اسرائیل نے ناقدری کی۔ رحمت بر آدم ذکر ہے، اس سے لغزش ہوئی تو ہمارے رحمت کے ہم نے بخش دیا۔ رحیم معنی خصوصی رحمتوں کا تذکرہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام پر خصوصی رحمت، اس امت پر خصوصی رحمتیں ہیں، بنی اسرائیل پر کچھ خاص نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلے صورت میں مالک کا ذکر ہے اور یوم الدین کا، تو ایک تو قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت ضرور آئے گا، تو اس صورت میں ایک عنوان ہے بھی قیامت، کہ جتنا بھی جیو گے، 1000 سال تک جیو گے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، لیکن پھر بھی بچ نہیں سکتے ہو، قیامت کو تو ضرور آنا ہے۔ اور مالک کہ اس دن مالک اللہ ہے، تو یہود کو سمجھاتا ہے کہ تم نے بچنے کے جو سوچا ہے کہ سفارش کام آئے گا یا عدل بدلہ دیں گے یا اور طریقے سے مدد ہوگی، تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعۃ، اس دن مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح بچنے کا ذریعہ۔ پھر اس صورت میں، پہلے صورت میں نعبدو ہے، تو اس صورت میں عبادت کے اقسام ہے، بہت سے اقسام، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قتال ہے، صبر ہے، ذکر ہے، عمرہ ہے۔ اور اس طرح وصیت کا ذکر ہے، میراث کا ذکر ہے، یہ احکامات ہیں، انفاق کا ذکر ہے، تو عبادت کے جتنے بڑے بڑے شعبے ہیں وہ اس صورت میں ذکر ہے۔ پہلے صورت میں نستعین ہے، تو اس صورت میں اسباب استعانت ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ،
مدد کے لیے اسباب صبر اور صلاۃ ہے۔ پہلے صورت میں ہدایت ہے، اس صورت میں مصداق ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے، قرآن کریم ہے۔ اس طرح ماقبل صورت میں صراط مستقیم کا سوال ہے، تو اس میں جواب ہے ذالک الکتاب، ایک قول کے مطابق۔ پہلے صورت کے آخر میں 3 فرقوں کا ذکر ہے، منعوم علیہم، مغضوب اور ضالین۔ تو اس صورت کے شروع میں یہ تینوں فرقے ہیں، ایک کامیاب اور ایک کے لیے عذاب عظیم، اور تیسرے وہ جن کے لیے عذاب علیم۔ تو یہ صورت ماقبل صورت کے مکمل تفسیر اور وضاحت ہے۔ جس طرح ماقبل صورت اللہ کے حمد سے شروع ہے اور دعا پر ختم ہوتا ہے، یعنی الحمدللہ پر شروع ہے، اور اختتام کہ اللہ ہمیں ضلالت اور غضب سے بچا دے۔ تو سورہ بقرہ اس کے ابتدا اور انتہا بھی اسی طرح ہے۔ شروع متقین کے حالات پر ہے، اور آخر میں متقین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، بڑا بوجھ نہ ڈال دے۔ اس طرح شروع میں کفار کا ذکر ہے، ان الذین کفروا، تو آخر میں کفار پر غلبے کا سوال ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ شروع میں منافقین کا ذکر ہے، تو آخر میں ان منافقین کو تنبیہ ہے، تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ ظاہر باطن کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح شروع میں تقوی ہے للمتقین، تو آخر میں حکم بالتقوی ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تو مبدا اور انتہا دونوں صورتوں کا آپس میں بھی مربوط ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ہاں ربط کی 3 ترتیب ہے، 3 صورتیں ہیں۔ تو ایک تو صورت کے اجزاء سے ربط، جیسے میں نے بتایا۔ دوسرا مقاصد کا ربط ہوتا ہے، صورت کے مقاصد کا۔ تو ماقبل صورت میں مقاصد توحید، رسالت، نیک اور بد لوگوں کا ذکر، یہ مقاصد تھے۔ تو اس صورت کے مقاصد پہلے حصے میں توحید ہے، دوسرے میں رسالت ہے، تیسرے میں جہاد ہے، مومنین اور کافروں کا مقابلہ ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ تو اس کے مقاصد بھی آپس میں مربوط ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ربط کا ربط اسمی ہے، صورتوں کے ناموں میں بھی ربط ہوتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے شروع کرنا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ تو بقرہ میں کیا ہے کہ لا نعبد البقرہ، شروع عبادت اللہ کے نام سے، بقرہ کے نام سے عبادت اور شروع نہیں کریں گے۔ یہ تو اس صورت کے رب، اس کے سوا بھی کئی طریقے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے یہ صورت ماقبل کے ساتھ مربوط ہے۔ ربط سے یہ ہوتا ہے کہ کلام الہی کے واقعات ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ایسی عام گفتگو نہیں ہے جو بے ربط ہو، بلکہ حکیم ذات نے اپنے حکمتوں کا کچھ اظہار کیا اس میں، اور یہ دلیل ہے آپ علیہ السلام کے نبوت کا کہ یہ ایک عام امی کے زبان سے اس طرح کلام کا جاری ہونا، یہ کلام اللہ ہی کے نشانی ہے۔ یہ تو صورت کے ابتدائی باتوں میں سے ایک بات، یعنی ربط۔ دوسرا کیا تھا؟
دوسرا کیا بتایا تھا؟ سورت کا دعویٰ دعویٰ معنی یہ معلوم کرنا کہ اہم مضامین کیا ذکر ہوں گے تاکہ باقی مضامین اس کے طرح ہم لوٹا سکے۔ تو اس صورت میں 4 مضامین اہم ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد، نمبر 4 انفاق۔ انفاق معنی مال خرچ کرنا۔ تو توحید اور رسالت یہ تو بتایا تھا نا 4 مقاصد اربعہ ہے، تو یہ مقاصد میں سے ہے۔ اور جہاد اور انفاق تو اس کا بھی بتایا تھا کہ 4 ممدات ہے، تو یہ 4 معاون ہے ممدات میں سے۔ تو صورت میں 2 مقاصد اربعہ میں سے 2 مقاصد اور ممدات اربعہ میں سے 2 ممدات ذکر ہے۔ اچھا، جو انسان کا دعویٰ ہوتا ہے نا تو وقتاً فوقتاً اس کو دہراتا ہے کہ مقصد کہنے کا یہ ہے۔ تو اس صورت کا دعویٰ توحید ہے، یعنی ایک دعویٰ نہیں 4 دعوے ہیں۔ تو توحید کو باتوں کے درمیان، مضامین کے درمیان بار بار دہرائے گا۔ جیسے آیات 21 میں تو 4 مرتبہ اس کا بار بار ذکر ہے۔ آیات 21 میں ہے اعبدوا ربکم، پھر 163 میں ہے، پھر 255 میں پھر یہی توحید ہے، اور 284 میں پھر توحید ہے للہ ما فی السماوات اللہ لا الہ الا ھو و الہکم الہ واحد۔ تو 4 مرتبہ توحید کے دعوی کو دہرایا ہے۔ رسالت کا عنوان بھی 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ آیات 97 میں ہے، 110 میں، 119 میں اور 129 میں رسالت ہے۔ جہاد بھی 4 مرتبہ ذکر ہے، 190، 193، 242 اور 251 میں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ بھی 4 مرتبہ ہے، 254 میں، 261 میں، 267 میں اور 274 میں۔ تو یہ 4 دعوے ہیں اور ہر دعوے کو 4 مرتبہ بار بار دہرایا ہے۔ تو اب ضمن میں جو آیتیں ذکر ہوں گے، تو میں نے کہا تھا ایک ترتیب تو آیات کو آیات سے ٹچ کرنا ہے۔ تو جیسے ایک زنجیر ہے، اس کے کڑیوں کو آپس میں ملانا ہے، اور ایک یہ کہ ہر آیات کو دعوی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ تو جیسے درخت کے شاخے ہیں کہ سب جڑ کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ یہ تو سورت کا دعویٰ ذکر ہوا۔ تیسری بات کیا تھی؟ وہ سورت کا خلاصہ، یعنی سورت کی تجزی کا ہے، تقسیم کا ہے، خلاصہ کا ہے، سب ایک ہی مقصد ہے۔ تو یہ سورت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ قل من کان عدوا لجبریل تک، آیات 96 تک ہے، پہلا حصہ 96 تک، اور دوسرا حصہ
آیات 176 تک ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، ایک پاؤ تک دوسرے پارے کا۔ اور تیسرا حصہ آیات 293 تک، تیسرے پارے کے پہلے رکوع تک، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور چوتھا حصہ آخر تک ہے۔ تو یہ 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں توحید ہے، دوسرے میں رسالت ہے، تیسرے میں جہاد ہے، اور آخری حصے میں انفاق، مال خرچ کرنے کا شروع ہی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے۔ اب ہمارے بعض اساتذہ کرام وہ پورے صورت کا خلاصہ شروع میں اول سے آخر تک بتا دیتے تھے، لیکن اب یہ ترتیب چلانا مشکل اس لیے ہے کہ ایک تو پورے صورت کا تفصیلی خلاصہ اگر بتا دیں گے تو 1 گھنٹہ اس پہ لگے گا۔ تو ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ جتنا سبق پڑھتے ہیں اسی کا خلاصہ بتا دیں، یعنی 2 رکوع پڑھنے ہیں تو اس کا خلاصہ، پہلے ایک حصے کا پھر دوسرے حصے کے دوسرے کا، تو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، وقت کی بھی بچت ہے۔ تو طلبہ وہ حصے یاد کر کے آخر میں پورے صورت کا خلاصہ آسانی سے ذہن میں آئے گا۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے نا، قل من کان عدوا لجبریل تک، یہ حصہ بھی آپس میں 4 حصوں پر یعنی 4 بابوں پر ہے۔ ایک باب 2 رکوع ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک۔ دوسرا باب بھی 2 رکوع ہے، ہم فیہا خالدون تک۔ اور تیسرا باب 1 رکوع ہے، انہم الیہ راجعون تک۔ اور چوتھا باب آخر تک ہے، یعنی پہلا باب 2 رکوع، دوسرا باب 2 رکوع، تیسرا 1 اور چوتھا آخر تک۔ یہ تو اس صورت کے تفصیلی ترتیب ہے۔ اب جو یہ پہلا باب ہے نا، اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں 2 رکوع کا، تو باقی کا وہاں پہنچ کے آگے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے حصے میں، یہ پہلے باب میں کیا ہے؟ اولاً اعجاز قرآن ہے، الف لام میم، کہ یہ معجز کتاب ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ذالک الکتاب سے ترغیب ہے قرآن کے طرف، یعنی تعریف قرآن ہے۔ پھر الذین یؤمنون بالغیب سے آخر تک، یعنی 2 رکوع تک تاثیر قرآن ہے، قرآن کیا اثر دکھاتا ہے۔ تو کچھ لوگ قرآن کا اثر لے کے متقین بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مخالفت، ہر قسم کا مخالفت لے کے تو کافر بن جاتے ہیں، اور کچھ باطنی مخالفت لے کے تو منافق بن جاتے ہیں۔ تو قرآن کا مثال بارش کا ہے، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن زمین کے غلط اثر کی وجہ سے تو اس میں کانٹے بھی نکل آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مثال برے زمین کے ہے، اور کچھ پاک زمین کے ہے تو اس میں پھل، درخت، پھول، اچھے چیزیں، اچھے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ تو تاثیر کیا؟
کہ ایک طرف متقین میں اثر کر کے 5 صفات پیدا کرتا ہے، متقین کے 5 صفات ہے اور ان کا حکم ہے اولئک علی ھدی۔ پھر کافر لوگوں کے برے صفت، ایک برا صفت ہے کہ ضد ہے، اور ان کا حکم ختم اللہ علی قلوبہم، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اور منافقین کے 15 نقصانات ہے، من الناس سے شروع ہے۔ آخر میں 2 مثالیں ہیں وضاحت کے لیے، منافقین اور کافروں کی وضاحت کے لیے 2 مثالیں، ایک یا دوسرا یہ کہ 2 مثالیں ہیں کہ قرآن کا اثر کوئی ختم کر نہیں سکتا، بلکہ قرآن ایک علاقے سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گا، اثر تو یہ اپنا دکھا دے گا، تو تم ختم نہیں کر سکتے ہو، اگر قدر نہیں کرو گے تو دوسرے علاقے منتقل ہوگا، اس کے لیے امثلہ ہے۔ تو یہ پہلے باب کا خلاصہ ہوا، اعجاز قرآن، ترغیب الی القرآن اور تاثیر قرآن۔ یہ تو طلباء کے لیے ہے کہ وہ جان چھڑانے کی کوشش نہ کرے کہ بس جلدی ختم ہو اور معمولی کچھ یاد ہو جائے۔ یہ علم میراث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث میں ہے جس کو ملنے کا، حاصل کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو چاہیے کہ پھر حظ وافر لے لے، بہت بڑا حصہ لے لے، تھوڑے حصے پر صبر نہ کرے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، بڑا حصہ لے لے۔ اور ایک آسان، پورے صورت کا آسان خلاصہ ہے، تو وہ عام لوگ ذہن میں رکھ کے تو سہولت ہوگی، یعنی آسانی سے 1 منٹ میں پورے صورت کا خلاصہ بتا سکتے۔ وہ یہ ہے کہ صورت کے اول میں کیا ہے، قرآن کریم کے اثر اور قرآن کریم کے طرف ترغیب ہے۔ شروع آیتوں میں یہ ہے، 20 آیتوں میں، اور پھر مقصد قرآن ہے اعبدوا ربکم، کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ دنیا اپنے آقا کو سمجھے، وہ ایک ہی اللہ ہے، باقی سب اس کے غلام ہیں۔ لیکن اس مقصد کے لیے خلافت ضروری ہے۔ کیسے نافذ کرو گے دنیا پر؟ تو خلافت آپ کے پاس ہو، تو خلافت کا ذکر ہے، خلافت کے اہمیت کا، اور خلیفہ کون بنے گا اس کا ذکر، خلیفہ کے حقوق کیا ہے، تو یا بنی اسرائیل تک یہ ذکر ہے کہ خلیفہ کے حقوق کیا ہے۔ پھر یہ خلافت اللہ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے حوالے کی کہ تم روئی زمین کے خلیفہ ہوں گے۔ تو دوسرے پارے کے دوسرے رکوع تک، اور یا پہلے پارے کے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور انتقال خلافت کے اسباب ہے کہ بنی اسرائیل سے خلافت کیوں منتقل ہو گیا، ان کی ناشکری کی وجہ سے، اور کئی واقعات ہیں ان کے ناشکری کے۔ جب خلافت منتقل ہوا بنو اسماعیل کے طرف، تو اِذ ابتلیٰ ابراہیم سے نیا سلسلہ ہے، دوسرے بیٹے کا اسماعیل کا ذکر ہے۔ تو اس امت کے طرف خلافت منتقل ہوا، تو اب اس امت کے لیے امتیازی شکل ضروری ہے، تو ان کا قبلہ ہی بدل دیا گیا کہ جن سے خلافت لیا ان سے تم الگ ہو جاؤ۔ پھر خلافت کے لیے جہاد ضروری ہے، تو تیسرے پارے تک جہاد کے احکام، گھر کیسے بناؤ گے احکام، معاشرہ کیسے بناؤ گے احکام ہے، اور جہاد تو بغیر مال کے نہیں ہو سکتا، تو
تو آخر تک پھر مال کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ اول میں قرآن کریم کے تاثیر ہے، پھر مقصد قرآن، اور پھر مقصد کے لیے خلافت۔ تو خلافت تم سے پہلے لوگوں نے ناقدری کی وجہ سے اس بڑے نعمت کو انہوں نے ضائع کر دیا، تو اب تم اہل ہو، لیکن خلافت حاصل کرنے کے لیے جہاد انفاق ضروری ہے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے۔ ایک اور انداز عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ آیتوں میں کچھ نہ کچھ اشارات کے ساتھ بتا دیں گے۔ یہ تو تیسری بات سورت کا تجزی خلاصہ۔ اور نمبر 4 کیا بتایا تھا کہ سورت میں مشکلات کیا ہے، یعنی مشکل مقامات کون سے ہیں۔ تو طویل صورتوں میں ترتیب یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ آیات پہ پہنچ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آیات مشکل ہے۔ جیسے آگے اس صورت میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ یا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، تو ان آیتوں میں بتا دیتے ہیں مشکل ہے، یعنی وجہ اشکال یا تو ترکیب نحوی کا ہونا ہے، یا کثرت اقوال کا ہونا ہے، یا ظاہری معنی آسانی سے سمجھ نہیں آتا، تو وہ ساتھ ساتھ بتا دیں گے آیتوں میں۔ ویسے اگر سیکھنا ہے نا تو مکمل صورت مشکل ہے، اگر سننا ہے تو پورا قرآن آسان ہے۔ تو یہ تو انسان کے اوپر ہے، بس سننے پہ اکتفا کرے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے تو پھر کافی مقامات مشکل ہوتا ہے۔ امتیازات نمبر 6 سورت کے امتیازات ہے کہ یہ سورت دوسرے سورت سے ممتاز ہے۔ تو ایک تو اس میں بقرے کا ذکر ہے، یہ دوسرے کسی سورت میں نہیں ہے۔ اس میں انفاق کے لیے جو امثلہ ہے جس ترتیب پر، یہ دوسرے کسی صورت میں نہیں۔ طالوت جالوت کا واقعہ تو یہ دوسرے صورتوں میں نہیں ہے۔ طلاق کے تفصیلی احکام اور اصلاح بیت کے لیے، گھر کے اصلاح کے لیے 18 احکام، یہ اس ترتیب پر دوسرے صورتوں میں نہیں۔ آیت الکرسی اس صورت کا امتیاز ہے۔ آخری 2 آیتیں بلکہ 3 للہ ما فی السماوات سے، یہ اس صورت کا امتیاز ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کوئی رات کو سوتے وقت آخری 3 آیتوں کو پڑھے تو اگر وہ اور کچھ نہ پڑھ سکے تو یہ بھی کافی ہے۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھے رات کو، تو اگر اس کو پورا نہیں کر سکتے تو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھے، تو یہ جو نقصان ہوا یا عمل میں اس کی تلافی کے لیے کافی ہے۔ اس طرح قتل النفس کا واقعہ، اور اس صورت میں احیاء بعد الموت کے کثرت واقعات ہے۔ خلافت کا واقعہ اس ترتیب پر، ویسے خلافت کا واقعہ تو اور آیتوں میں بھی ہے، سجود آدم کا، لیکن اس ترتیب پر دوسرے صورتوں میں نہیں۔ بنی اسرائیل کے مختلف واقعات جو کثیر انداز میں اس صورت میں ذکر ہے، یہ دوسروں میں نہیں ہے۔ نسخ کا حکم اس صورت میں ہے۔ اس طرح تلاوت کرتے وقت کئی چیزیں آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں جو اس صورت میں ذکر ہے، وہ قرآن کے باقی صورتوں میں نہیں۔
یہ اس صورت کے وہ چند ابتدائی باتیں تھے۔ نزول کے لحاظ سے تو یہ 87 نمبر ہے، سورہ مطففین کے بعد نازل ہے، یعنی نزولی ترتیب پر سورہ مطففین کے بعد، اور قرآنی ترتیب پر یہ دوسرا نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے نام جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے شروع کرتا ہوں، خاص اس اللہ کے نام۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، جلالین میں ہے اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بمرادہ اپنے ارادے کو، بذالک اس لفظ کے ذکر کرنے سے، اس لفظ کے لانے سے اس کا کیا مقصد ہے یہ وہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کامل مکمل کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس کے نازل ہونے میں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں الف لام میم یہ مقطعات مختلف صورتوں کے ابتدا میں ہے، تو ایک جگہ بحث کرتا ہوں، پھر بار بار بحث کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مقطعات معنی تختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو علم میں نہیں پڑھتے، الف الگ لام الگ میم الگ۔ اور مختلف صورتوں کے ابتدا اس کے ساتھ ہے، جیسے صورتوں کے افتتاح کے مختلف طریقے ہیں، کبھی جملہ سے ہوتا ہے، جملہ فعلیہ سے، الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہے، سبح للہ یسبح للہ، کبھی امر سے ہوتا ہے، جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبح اسم ربک الاعلی، کبھی شرط سے ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کبھی علت سے صورت شروع ہوتا ہے، لإیلاف قریش، کبھی استفہام سے شروع ہوتا ہے، الم تر کیف فعل ربک یا هل اتى علی الانسان، کبھی نفی سے شروع ہوتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، کبھی حروف مقطعات سے شروع ہے، یعنی الگ الگ حروف سے، جیسے کئی صورتیں 29 صورتیں اس ترتیب پر ہیں، یہ 14 صورتیں اس ترتیب پر۔ اب یہ اس صورت کے شروع میں الف لام میم ہے، آگے صورت کے شروع میں ہے، پھر سورہ اس الف لام میم صاد میں سورہ اعراف ہے، تو سورہ اعراف میں صاد بڑھایا ہے، الف لام میم کے ساتھ صاد کو بڑھایا، اس لیے کہ وہاں 7 والی آیات میں ہے فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے سینے میں حرج نہ ہو، تو صاد بڑھایا۔ پھر سورہ رعد میں را بڑھایا ہے، ساتھ الف لام میم را کر دیا، 7 والی آیات میں ہے رفع السماوات بغیر عمد، تو رفع کا ذکر ہے۔ الف لام میم عنکبوت کے شروع اس سے ہے، سورہ سجدہ کے شروع اس سے ہے، سورہ لقمان کے شروع میں الف لام میم ہے۔ تو کچھ صورتوں میں الگ الفاظ ہے، قاف ہے، نون ہے، حامیم ہے، کاف ہا ہے۔ صحیح قول تو اس بارے میں یہ ہے کہ یہ متشابہات ہے، جس طرح احکامات میں کچھ احکام
ایسے ہے کہ ان کا حکمت بندہ سمجھتا ہے، کچھ احکام ایسے ہے کہ اس کا حکمت سمجھ نہیں آتا۔ اب نماز کے حکمت کہ بندہ میں عجز پیدا ہو، زکوٰۃ سے مال کا محبت نکل جاتا ہے، لیکن کچھ احکام ایسے جیسے عرفہ کی دن بیت اللہ چھوڑ کے عرفہ کیوں جاتے ہو؟ بیت اللہ میں ایک نماز 1 لاکھ پر ہے، تو مزدلفہ عرفہ میں تو نہیں ہے، تو خالی میدان جا کے وہاں کچھ کرتے بھی نہیں، بس دعائیں مانگتے ہیں، کوئی خاص عبادت بھی نہیں، لیکن رب کا حکم ہے بس ماننا پڑے گا، اور اسی کو عبدیت کہا جا۔ کوئی اگر اس دن بیت اللہ میں رہے اور یہ سمجھے کہ بیت اللہ خالی ہے اور میں 100 طواف کر سکتا ہوں آسانی سے، کوئی نہیں ہے، تو بے وقوف ہے، ثواب تو نہیں ملے گا، حج ہی نہیں ہوگا اس کا۔ تو بیت اللہ مقصود نہیں نہ طواف مقصود ہے، اللہ کا حکم مقصود ہے کہ تم اس کا غلام ہے یا نہیں۔ تو جس طرح احکامات میں یہ ترتیب ہے، اس طرح آیتوں میں بھی ایسے ترتیب ہے۔ کچھ آیتیں بندہ سمجھتا ہے، کچھ آیات ایسے ہے کہ ان کا نہ معنی سمجھتا ہے اور نہ کیفیت سمجھتے، کچھ کے تو معنی سمجھے گا لیکن کیفیت نہیں، اور کچھ کا بالکل معنی بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایمان ہے، کیونکہ یہ آپ کے بندگی کا اظہار ہے کہ میرے مولا کا ہر حکم میرے عقل سے بالاتر ہو کے میں مانتا ہوں، یعنی میں عقل کا غلام نہیں ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ عقل مانے تو مانو گا تو یہ تو عقل کے غلامی ہے۔ تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور سورہ آل عمران میں یہ ہے کہ متشابہات کو ایک قول یہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ علماء میں سے راسخین بھی جانتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے اس کے حقیقت کا، اور یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ سمجھایا ہے اس کے بارے میں، تو سمجھایا ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ علیہ السلام اس کے پابند ہے کہ آگے کسی کو نہ بتا دیں، تو بتایا نہیں۔ اچھا، متشابہات اور مقطعات تو میں نے بتایا نا جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور متشابہات مقطعات کی تفسیر تو ابھی بتا رہا ہوں، بس تو نہیں گیا میں نے، بحث تو ابھی شروع ہے نا، بحث پورے ہونے میں بحث نہ آئے تو پھر سوال کریں۔ اچھا، آیتوں میں تشابہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ایک آیت متشابہ کا معنی کہ اس کا مقصد واضح نہیں ہے، جو واضح ہے وہ مراد نہیں، جو مراد ہے تو وہ واضح نہیں، یعنی مقصد کیا ہے وہ ہم پر واضح نہیں ہے، اور ہمیں جو واضح نظر آتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ تو متشابہ میں آیاتوں میں تشابہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ لفظ مشترک ہے، تو مشترک لفظ کے کئی معنی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ قرائن کو دیکھ کے، تو قرینہ سے ایک معنی کا اگر تعین ہو جائے تو تشابہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، کبھی تشابہ اس وجہ سے کہ معنی حقیقی اور مجازی دونوں کا احتمال رکھتا ہے، گنجائش دونوں کا ہے۔ نمبر 3، اس وجہ سے کہ کبھی معنی حقیقی واضح نہیں ہے۔ نمبر 4، اس وجہ سے کہ کبھی معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت کا پتہ نہیں، جیسے استواء علی العرش معنی تو معلوم ہے، کیفیت کا پتہ نہیں، یا ید
عین وجہ اللہ کے لیے ہے تو معنی معلوم ہے، اور لیں گے بھی معنی حقیقی لیکن کیفیت کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ تشابہ کے اسباب ہے، اس وجہ سے لفظ متشابہ بن جاتا ہے۔ یہ جو مقطعات ہے یہ متشابہات سے الگ نہیں، بلکہ مقطعات متشابہات کا اعلیٰ درجہ ہے، اس کا بالکل معنی بھی معلوم نہیں۔ تو ایک تو وہ متشابہ ہے کہ معنی حقیقی مجازی میں اشتباہ آ گیا یا مشترک میں اشتباہ، اور ایک یہ کہ بالکل لفظ کے لیے معنی وضع ہی نہیں ہے، یا اگر عرب کے ہاں وضع ہے تو ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا درجہ ہے تشابہ کا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عرب کے ہاں حرف کے الگ الگ معنی ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جیسے با ہے نا، تو با ضربہ میں با ہے، غلبہ میں با ہے، قبلہ میں با ہے، تو یہ الفاظ ان کا معنی بھی مشترک معنی آپس میں قریب ہوتا ہے۔ جیسے جیم ہے